ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا رجب علی صاحب قبلہ مصباحی مدہ ظلہ العالی کا سرکار غریب نواز کی شان میں ایمان افروز بیان ہونے جا رہا ہے۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں اور دعاؤں سے نوازیں۔ حضرت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اپنی قیمتی کلمات سے ہم سامعین کو محظوظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ماشاء اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، خواجہ صاحب جسے ہم عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں، آپ کی شان محتاج تعارف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عظیم درجے پر فائز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر آپ کی ذات پاک ایسی عظیم الشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اعلان فرمایا کہ معین الدین محبوب ماست پورا قبول کردم وبر گزیدم۔ معین الدین ہمارا محبوب ہے، ہم نے اس کو قبول کیا اور اسے بزرگی عطا فرمائی۔ یہی نہیں، خواجہ صاحب کی شان بہت بلند ہے۔ خواجہ صاحب اللہ کے محبوب ہی نہیں، اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ تو آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لخت جگر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو بھی یہ صفت عطا فرمائی کہ آپ اللہ کے محبوب بھی ہیں اور اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے وصال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے ماتھے پر نقش تھا مات حبیب اللہ فی حب اللہ، اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں جاں بحق ہوا۔ بے شک۔ اس سے ہمیں خواجہ صاحب کی بزرگی کا پتہ چلتا ہے، مگر یہ بزرگی خواجہ صاحب نے سنت کے حوالے سے حاصل کی۔ آپ شریعت کے پابند رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وسیلہ کو اپنے کردار میں اپنے اعمال میں اتارا۔ کوئی بھی سنت آپ نے ترک نہیں فرمایا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، ان کی تلواروں میں توپوں نے وہ کام کر نہیں دکھایا جو خواجہ صاحب کے حسن کردار میں حسن عمل نے کر دکھایا۔ خواجہ صاحب کی شان بہت بلند، آپ مبلغ اسلام بھی ہیں، عظیم مبلغ اسلام، اور صحیح معنوں میں مبلغ اسلام کہلانے کے حقدار آپ ہی ہیں۔ کوئی شخص اگر کسی ایک غیر مسلم کو دولت ایمان سے مالا مال کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی بشارتیں آئی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اے علی، اگر تم نے کسی ایک غیر مسلم کو یا ایسے شخص جس کے دل میں نور ایمان نہیں تھا، جو غیر مومن تھا، اس کو اگر تم نے مومن بنا دیا اور اس کا دل نور ایمان سے جگمگا دیا تو تمہیں یہ بات سرخ اونٹوں کے ریوڑ سے بھی افضل ہے تمہارے لیے۔ گویا جو خوشی ایک غیر کو ایمان کی دولت دینے سے ملتی ہے، اگر ایک طرف دولت دنیا خوب ہو تو جو خوشی اس سے ملے گی اس سے کہیں زیادہ یہاں خوشی ہوگی جب کسی ایک غیر مومن کو
ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا جائے۔ بے شک خواجہ صاحب نے ایک کو نہیں 90 لاکھ کو دولت ایمان سے مالا مال کیا، جو آج بلا شبہ 90 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ آج بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، ان تمام جگہوں میں جتنے بھی مسلمان نظر آتے ہیں، ان میں بڑی تعداد خواجہ صاحبی کی مرہونی منت ہے۔ آپ ہی کا صدقہ ہے کہ آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں مسجدیں آباد ہیں، ورنہ ہمارے آبا و اجداد کہاں ان کے سر بھٹک رہے ہوتے، ان کی پیشانیاں کہاں کہاں جھک رہی ہوتی، یہ ہمیں نہیں معلوم، مگر خواجہ صاحب نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمارے آبا و اجداد پر کرم فرمایا کہ آج ہماری پیشانیاں وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکی ہیں۔ بے شک زیادہ بات خواجہ صاحب کی بارگاہ میں فیض و برکات حاصل کرنا ہم سب کا فرض ہے، یہ فریضہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی زندگی پر ہم روشنی کیا ڈالیں گے، بلکہ ہم خود خواجہ صاحب کی حیات طیبہ سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ بے شک ان کی زندگی سے ہمیں بہت ساری روشنی ملتی ہے۔ خواجہ صاحب کا جو حسن عمل تھا، حسن کردار تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تھے کہ آپ بڑوں کی عزت بھی کرتے تھے، بڑوں کی قدر بھی کرتے تھے، بڑوں کا احترام تھا، اور یہ حدیث پاک کے فرمان کے مطابق من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو اس کے آپ کاربند رہے، آپ نے اپنے بڑوں کی عزت بھی کی، چھوٹوں پر شفقت بھی فرمایا۔ بے شک آپ کا دل بہت بڑا تھا، آپ سخی تھے، سخی ہی نہیں سخی ابن سخی تھے۔ بے شک آپ کا خاندان، آپ حسنی سید اور حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں۔ الحمدللہ یہ خانوادہ تو ایسے بھی اسی خاندان کا صدقہ پوری دنیا کھاتی ہے اور ہم بھی کھا رہے ہیں۔ خواجہ صاحب کی حسن اخلاق کی بات کریں تو کبھی بھی آپ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ کوئی آپ کو قتل کرنے کے لیے بھی آیا تو بھی آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے کمر میں ایک خنجر چھپا کر کے آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا اور آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ آپ کی مجلس آواز جاری تھی، جب مجلس ختم ہوئی لوگ چلے گئے، وہ شخص بیٹھا رہا، وہ اس انتظار میں تھا کہ لوگ چلے جائیں اور ہم خواجہ صاحب کو تنہا پائیں تو اپنا کام کریں۔ تو وہ شخص تنہا رہ گیا تو خواجہ صاحب نے فرمایا لوگ تو جا چکے، اب تم جس کام کے لیے آئے تھے تم اپنا کام پورا کرو۔ اتنا سنتے ہی وہ کام گیا اور خواجہ صاحب کے قدموں میں گر گیا اور اس نے کہا کہ مجھے لوگوں نے ورگلایا تھا، بہکایا تھا، مگر میں تو آپ کو قتل کرنے آیا تھا، مگر ہوا یہ کہ آپ ہی نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ اب میرے دل سے کفر کٹ گیا ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ بے شک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ حضرات گرامی سامعین اور ناظرین حضرات، بتانا مقصد یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی ذات بہت بلند ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جسے آپ سن کر کے بڑی بڑی نصیحتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک علم دین کے بارے میں خواجہ صاحب نے بڑی مشقتیں اٹھائی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ولی بغیر علم کے ولی ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب 15 سال کی عمر ہی میں ایک بزرگ کی عزت و احترام کرتے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بے شک کوئی احترام کا ہی نتیجہ تھا اور ان کی عطا کی ہوئی وہ کھری، وہ چبائی ہوئی روٹی جو خواجہ صاحب نے تناول فرمایا، جس سے آپ خود فرماتے ہیں کہ وہ روٹی اندر کیا گئی، دنیا باہر آ گئی۔ تمام تعلقات اور تمام علائق دنیا سے دل خالی ہو گیا، دل نور ایمان سے جگمگانے لگا۔ اس کے بعد خواجہ صاحب علم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو گیا، نور ایمان سے لبریز بھی ہو گیا، دنیا سے دل متنفر بھی ہو گیا، اور آپ نے اپنا ساز و سامان سب خیرات بھی کر دیا اللہ کے راہ میں، وہ بھی کرے۔ اس کے باوجود بھی کیا وجہ تھی کہ آپ سفر کر کے بخارا اور سمرقند جا رہے ہیں، وہاں پر جا کر کے آپ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، محدث بنے، مفسر بنے، فقیہ بنے اور مبلغ اسلام بنے۔ یہ اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ آپ کے نانا جان نے یہ ارشاد فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ،
علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو اس حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ نے اتنی مشقتیں اٹھائیں اور پرتکلف سفر برداشت کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی چاہا کہ کون کوئی ایسی ہستی ملے جو میرے اس علم کو عمل میں تبدیل کر دے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے مرشد کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور پھر جو ان کے بارگاہ سے آپ کو ملا وہ کیا کہنا۔ پھر یہاں تک کہ آپ اپنے پیر مرشد کے ساتھ مکہ شریف جاتے ہیں حج فرمانے، اور حج کرنے کے بعد پھر مدینہ شریف بھی بارگاہ رسالت میں حاضری بھی دیتے ہیں۔ مکہ شریف میں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا تمغہ ملتا ہے، مدینہ شریف میں بھی بارگاہ رسالت سے مقبولیت کا تمغہ ملتا ہے، اور ہندوستان میں تبلیغ کے لیے آپ کو حکم ہوتا ہے، اور وہاں پر آ کر کے آپ کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے، اور پہنچنے کے بعد پہنچتے ہی آپ نے جہاں آپ نے ڈیرا جمایا، آپ تو اکیلے چلے تھے، مگر جو آپ سے آپ کی بارگاہ میں آتا وہ آپ کا اپنا ہو جاتا، یہاں تک کہ ایک کارواں ہو گیا۔ اور پھر کچھ آپ کے مریدین کا ایک جتھا جو آپ کے ساتھ تھا، اجمیر پہنچا تھا، وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا، اور وہاں جا کر کے آپ نے اپنا ڈیرا جمایا، آرام فرمانے لگے۔ شام کے وقت بادشاہ کے کارندے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے، آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم ابھی یہاں سے چلے جائیں گے، مگر ان لوگوں نے آپ سے بدتمیزی کی حد تک گفتگو کی، مگر آپ نے کبھی انہیں جھڑکا نہیں، یہی طرح فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارے اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہے۔ پھر آپ وہاں سے تصویر لے گئے۔ یہاں تک کہ پورا مکمل واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے علم دین بھی حاصل کیا، عمل بھی کیا، اور حافظ قرآن، عالم دین، اپنے وقت کے محدث اور مفسر، فقیہ بھی بنے، اور اس کے بعد بہت بڑے ریاضت مجاہدہ فرمایا۔ اور یہاں یہی نہیں بلکہ جو بہت بڑی خوبی ہوتی ہے ایک مومن کی، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ نیک عمل اختیار کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دوسروں کو نیک عمل کی تلقین بھی کرتا ہے، اور اس تلقین اور تبلیغ کی راہ میں جو مشقتیں آتی ہیں اسے برداشت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں خواجہ صاحب کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خواجہ صاحب کی زندگی سے بھرپور روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، یہ تھے حضرت علامہ محمد رجب علی صاحب قبلہ مصباحی مدظلہ نورانی، جن کی نورانی بیان سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں۔ میں ان دونوں مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر کے ہمیں اور آپ کو دینی معلومات فراہم کرنے کا، اس سیکھنے کا موقع دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور ان تمامی حضرات کو ان دینی خدمات کے صلے میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور حضرات، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل ساجدی نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ لوگ سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچ سکیں، لوگ دین کو سیکھ سکیں، جان سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔